بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے آپ کو دعوت کو قبول کرنے کے بجائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہو گئے تھے۔ تو آج کی ویڈیو میں اسراء اور معراج کا واقعہ انشاءاللہ ہم آپ سے ذکر کریں گے۔ نبوت کے 5ویں سال اسلام کی تاریخ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، جس میں فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزازی جلوس کے ساتھ نوازا گیا، جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت ہے، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ حتیم میں لیٹے ہوئے تھے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا، جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ جس جگہ اس کی نظر پڑتی تھی وہیں قدم پڑتا تھا۔ اس صورت رفتاری کے ساتھ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام میں مسجد اقصیٰ تک لے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام اور سابقین انبیاء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے بطور معجزہ جمع فرمایا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہاں تک پہنچ کر اذان دی، انبیاء اور رسول کی صفیں تیار ہو کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن سب انتظار کر رہے تھے کہ نماز کون پڑھائے گا۔ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر آگے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین و ملائکوں کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ عالم دنیا کی سیر تھی جو براق پر ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے آسمان پر لے جایا گیا۔ بعض روایت کے مطابق یہ آسمانی سفر بھی براق پر ہوا، مگر احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر براق پر نہیں ہوا بلکہ بذریعہ معراج ہوا۔ معراج کے معنی ہے سیڑھی یا زینہ کے۔ زینہ کی آج کل بھی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں ایک طریقے کی لفٹ کا بھی آتا ہے، اس کو بھی زینہ کہتے ہیں۔ وہ کس قسم کا زینہ تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان تک پہنچایا گیا، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کسی روایت میں منقول نہیں۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے اور پانچویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے گئے، راستے میں حوض کوثر پر گزر ہوا، پھر جنت میں داخل ہوئے، وہاں کے دست قدرت کے وہ عجائب و غرائب دیکھے جو کسی نہ آنکھ نے دیکھے آج تک، نہ کسی کان نے سنے ہیں، نہ کسی انسان کے وہم و گمان پر اس کی رسائی ہے۔ پھر دوزخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، جو ہر قسم کے عذاب اور سخت شدید آگ سے بھری ہوئی تھی، جس کے سامنے لوہے اور پتھر جیسی سخت چیزوں کا بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ مردار جانور کھا رہے ہیں۔ دریافت فرمایا یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ دوزخ کا دروازہ بند کر دیا گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جبریل امین بھی وہیں ٹھہر گئے، کیونکہ ان کو اس درجے سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے زیارت ہوئی، اور صحیح یہ ہے کہ زیارت فقط قلب سے نہیں بلکہ آنکھوں سے ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام محققین صحابہ اور ائمہ کی یہی تحقیق ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے اور خداوند عالم سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی وقت نماز فرض کی گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں مختلف مقامات پر قریش کے 3 تجارتی قافلوں پر گزرے، جن میں بعض کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور انہوں نے آپ کی آواز پہچانی اور مکہ واپس ہونے کے بعد کی شہادت دی۔ صبح سے پہلے ہی یہ سفر مبارک تمام ہو گیا تھا۔ جب صبح ہوئی تو یہ خبر قریش میں پھیلی تو ایک عجیب عالم تھا کہ اچھا بتلائیے کہ بیت المقدس کی تعمیر کیسی ہے، پہاڑ کتنے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا نقشہ بتلا دیا۔ اس طرح وہ مختلف چیزیں دریافت کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے، یہاں تک کہ اب انہوں نے ایسے سوالات شروع کر دیے جو باوجود کئی مرتبہ دیکھ لینے کے بھی کوئی شخص نہیں بتلا سکتا تھا۔ مثلا یہ کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں، کتنے طاق ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کون شمار کرتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اضطراب ہوا، مگر بطور معجزہ مسجد اقصیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمار کرتے رہے اور بتاتے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। और कुरैश भी अब तो सब के सब चुप हो के और कहने लगे, हालात और सिफ़ात तो बिल्कुल दुरुस्त बयान किए हैं। फिर हज़रत सिद्दीक़ से खिताब करके कहने लगे, क्या तुम तस्दीक करते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में मस्जिद अक़सा तक पहुँच गए हों और लौट भी आए हों? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मैं इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करता हूँ। मैं ईमान लाता हूँ सुबह और शाम ज़रा सी देर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानी खबरें पहुँच जाती हैं, तो फिर इसमें क्या तरद्दुद हो सकता है? इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए आपको आप रज़ी अल्लाह तआला को सिद्दीक़ कहा गया। इसके बाद कुरैश ने फिर अबू बकर से इम्तिहान दरियाफ़्त किया कि अच्छा बतलाओ, हमारा काफ़िला जो मुल्क शाम की तरफ गया हुआ है वो कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फ़लाँ कबीले के एक तिजारती काफ़िले मकाम रोहा पर मेरा गुज़र हुआ था। इनका एक ऊँट गुम हो गया था, वो सब इसी की तलाश में गए हुए थे। मैंने उनके कुजाओं के पास गया और वहाँ कोई ना था। एक कुज़े में पानी रखा हुआ था, वो मैंने पी लिया। इसके बाद फ़लाँ कबीले के तिजारती काफ़िले पर फ़लाँ मकाम पर मेरा गुज़र हुआ। जब वो बुराक के करीब हुआ तो ऊँट दहशत से इधर उधर भागने लगे और उनमें एक सुर्ख ऊँट था जिस पर 2 खुरवार थे। खुरवार कौन सियाह सफ़ेद धब्बों को कहते हैं। वो बेहोश होकर गिर गया था। इसके बाद फ़लाँ कबीले के तिजारती काफ़िले पर फ़लाँ मकाम पर मेरा गुज़र हुआ, जिसमें से मैं आगे बढ़कर एक खाकी रंग का ऊँट था और उस पर स्याह टाट और 2 स्याह खरवान गोंद थे, और ये काफ़िला अनकरीब तुम्हारे पास आने वाला है। लोगों ने दरियाफ़्त किया कि कब तक? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बुध के रोज़ तक आ जाएगा। चुनांचे ठीक इसी तरह हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और इन काफ़िलों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयानात की तस्दीक की। जब कुरैश पर खुदा की हुज्जत तमाम हो गई तो इस महयूरुल अक़ूल के सफ़र की खुद उनकी कौम ने भी शहादत दे दी। तो अब ज़िद्दी लोगों के लिए इसके सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र को सहर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह जादूगर कहकर खड़े हो गए। 10 साल तक बराबर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबाइल अरब को ऐलान के साथ दावत देते रहे, इस्लाम की दावत देते रहे, और अरब की कोई मजलिस और कोई मजबा नहीं छोड़ा जिसमें जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तबलीग का हक ना कहा हो। मौसम हज में बाज़ार औकात और ज़िल मुजावरा वगैरह में घर घर जाके लोगों को हक की तरफ बुलाते रहे, मगर वो इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म की इज़ाएँ पहुँचाते और मजाक उड़ाते थे कि पहले अपनी कौम को मुसलमान बनाइए, फिर हमारी हिदायत के लिए आइए। इसी पर एक मुद्दत गुजर गई। जब अल्लाह ताला ने इरादा किया कि इस्लाम की इशाअत और तरक्की हो, तो कबीला औस के चंद आदमी मदीना से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, जिनमें इसी साल 2 शख्स असद बिन ज़ुरारा और ज़कवान बिन अब्द कैस मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। फिर आइंदा साल इनमें से कुछ और आए, जिनमें 6 या 8 आदमी मुसलमान हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि क्या तुम पैगाम खुदाबंदी की तबलीग में मेरी मदद करोगे? उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अभी हमारे आपस की औस और खजर की खाना जंगियाँ हो रही हैं। अगर इस वक्त जनाब मदीना तशरीफ़ लाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत पर सबका इज्तिमा ना हो सकेगा। अभी 1 साल का इरादा मुलतवी फरमा दें, मुमकिन है कि हमारी आपस में सुलह हो जाए, फिर औस और खजरज के मिलकर इस्लाम कबूल कर लेंगे। आइंदा साल हम फिर खिदमत में आपके हाजिर होंगे। इस वक्त मदीना की आबादी 2 किस्म के लोगों पर मुश्तमिल थी, मुशरिकीन और अहले किताब। मुशरिकीन 2 बड़े कबीलों पर मुनक़सिम थी, औस और खजरज। ये दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। तकरीबन 120 साल से इन लोगों के दरमियान आपस में जंग का सिलसिला जारी था। इसी तरह यहूद की भी 2 सफ़ों में मुनक़सिम हो गए, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर। ये दोनों भी आपस में कदीम अदावतें रखते थे। इसका फ़ैसला हो सकेगा। ये हजरात वापस मदीना आए और मदीना में सबसे पहले मस्जिद नबवी रज़ीक़ में कुरान पढ़ा गया। खुदावंद आलम को मंजूर था कि मदीना में इस्लाम की इशाअत हो। इस साल भर के अरसे में औस और खजर के अक्सर झगड़े मिट गए, और साल आइंदा के मौके पर हस्ब वादा 12 आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, जिनमें 10 कबीला खजरज के और 2 औस के थे। इनमें जो लोग गुज़िश्ता साल मुसलमान नहीं होते वो अब मुसलमान हो गए, और सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत हुए। ये बैत चूँकि सबसे पहले उक़बा में ली गई थी, इसलिए इसका नाम बैत उक़बा उला रखा गया। ये लोग मुसलमान होकर मदीना तैयबा वापस आए तो मदीना के घर घर में इस्लाम का चर्चा और हर मजलिस में एक ही बात रह गई थी। मदीना पहुँच के औस और खजरज के
ذمہ دار لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یہاں الحمدللہ اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے، اب کسی صاحب کو ہمارے یہاں بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن شریف پڑھائے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے اور ہمیں احکام شریعہ کی تعلیم دے اور نماز میں ہمارے لیے امام بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو تعلیم قرآن کے لیے بھیج دیا اور اسلام میں سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد مدینہ طیبہ میں پڑ گئی۔ آئندہ سال حج کے ایام میں مدینہ طیبہ سے ایک بڑا قافلہ مکہ معظمہ پہنچا جن میں 70 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان سے عقبہ کے پاس رات کو ملنے کا وعدہ فرمایا۔ حسب وعدہ نصف رات کے وقت سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس بھی تشریف لائے۔ اگرچہ حضرت عباس اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عباس نے ان سے خطاب کر کے فرمایا، یہ میرا بھتیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی قوم میں عزت و حفاظت کے ساتھ رہا ہے۔ تم جو اس کو مدینہ لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو، اگر تم اس عہد کو پورا کر سکو اور ان کے مخالفین سے پوری حفاظت کر سکو تو اس کا ذمہ لو، ورنہ اس کو اپنے قبیلے میں رہنے دو۔ مدنی قبیلے کے سردار نے کہا، بے شک ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں اور ہمارا یہی قصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو پورا کریں۔ یہ سن کے عہد بیعت کو پختہ کرنے کے لیے حضرت اسد بن زرارہ بول اٹھے، اہل مدینہ ذرا ٹھہرو، تم سمجھتے ہو کہ آج تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ سمجھ لو کہ یہ بیعت تمام عرب و عجم کے مقابلے میں اور مخالفت کا عہد ہے۔ اگر تم اس کو نبھا سکتے ہو تو کرو، ورنہ عذر کر دو۔ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم کسی حال میں بھی اس بیعت سے ہٹنے والے نہیں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم نے اس عہد کو پورا کیا تو ہمیں اس کی جزا میں کیا ملے گا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا راضی ہونا اور جنت۔ یہ سن کر سب نے کہا، ہم اس پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک دیجئے کہ ہم اس پر بیعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور سب نے بیعت کی اور مشرف و اسلام ہوئے۔ خدا جانے اس رسول کی نظر فیض سے اثر و چند کلمات نے ان لوگوں پر کیا اثر کیا تھا کہ ایک ہی صحبت میں تمام دنیا علائق و جاہ و مال اور عزت و آبرو اس کے مقابلے پہ قربان کر سکنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ پھر یہ رنگ ان کی اولاد تک قائم رہا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو اس بیعت میں شریک تھی، ان کے صاحبزادے حضرت حبیب کا واقعہ ہے کہ ان کو مسلمہ کذاب نے مدعی نبوت نے گرفتار کر لیا اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر کے نہایت بے دردی سے قتل کر دیا، لیکن اس عہد کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالا۔ یہ ظالم ان سے دریافت کیا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ وہ فرماتے بے شک۔ پھر پوچھتا کہ اس کی بھی کوئی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ نعوذ باللہ، تم تو فرماتے ہرگز نہیں۔ اس پر وہ ان کا ایک عضو کاٹ لیتا، پھر دوبارہ اسی طرح دریافت کرتا۔ جب وہ اس کی نبوت ماننے سے انکار کرتے تو کمبخت ایک اور عضو کاٹ ڈالتا۔ اسی طرح ایک عضو کر کے تمام بدن کے ٹکڑے کر دیے۔ الغرض شہید ہو گئے، باوجود کے جائز ہونے کے کہ اس کو گوارا نہ کہ عہد اسلام کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نکالیں۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی کہ اس وقت بیعت کرنے والوں کی تعداد 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ اس بیعت کا نام عقبہ ثانیہ رکھا۔ اس کے بعد سب نے ان میں سے 12 آدمیوں کو تمام قافلے کا امیر اور ذمہ دار بنا دیا۔ قریش کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو ان کے غیظ کی انتہا نہ رہی اور مسلمانوں کو اظہار رسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا مشورہ دیا اور صحابہ آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ ایک دو کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی اور تھوڑے سے غیر مستطیع لوگوں کے علاوہ کوئی بھی مسلمان باقی نہ رہا۔ صدیق اکبر نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ابھی ٹھہرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہجرت کی اجازت دے دے۔ صدیق اکبر اس کے انتظار میں رہے اور 2 اونٹنیاں اس سفر کے لیے مہیا کی، اور ایک اپنے لیے اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔